ایسا نہیں کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر آیا ہے جو چاہے کر جاوے اور وہاں جا کے چھوڑ دیا جاوے. ایسا نہیں، ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، ہر دن کا، ہر گھنٹے کا، ہر منٹ کا، ہر سانس کا، کہ کیا کر کے آئے ہو. آیا خدا کے حکموں کو زندہ کر کے آئے ہو یا اس کا جنازہ نکال کر آیا. دنیا کے اندر انسان کے زندگی گزارنے کے یہی دو طریقے ہیں. ایک خواہشات کا طریقہ ہے، جی چاہی کا طریقہ ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اور چاہے خدا کے حکم ٹوٹے، چاہے نبی کی سنت کے اوپر جو ہے چھری چلے، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو زندہ کیا جاوے، اس کے حکموں پر چلا جاوے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جاوے. اس میں چاہے خواہشات کو اپنے دبایا جاوے اور ان کے اوپر چھری چلے. یہ راستہ خدا کو پسند ہے، خدا پاک اس سے راضی ہوتے ہیں. اور پہلا راستہ وہ خدا کی ناراضگی کا راستہ ہے. خدا پاک عز اسمہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ جس راستے پر چلنے میں خدا کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ساری محنت، یہ ساری کوشش اس واسطے ہے کہ ہم جو ہے اپنے خدا کو راضی کرنے والے طریقے پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائیں، خدا کے احکامات کو زندہ کرنے والے بن جائیں. اسی کے لیے یہ ساری کوشش ہے. یہ جماعتوں میں نکلنا، یہ چلوں میں جانا، یہ 3 چلے کے لیے جانا، یہ اسی واسطے ہے کہ ہماری زندگی جو اپنی راہ سے بچل گئی ہے، ہٹ گئی. سوچ سے کہے، لیکن ابھی تو پہلے بیان سنیں. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے عزیز بہنوں اور بزرگ بھائیوں، اللہ جل شانہ و من والہ نے ہمیں دنیا میں کسی غرض کے لیے بھیجا. دنیا کے اندر ہمیں اس واسطے نہیں بھیجا کہ کھائیں پیویں کمائیں اور مر جائیں. خدا پاک نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے احکامات کو زندہ کرے، خدا کو راضی کرے، خدا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چمکاویں اور اس کو اپنائیں. خدا نے اس واسطے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اور ایک وقت آ رہا ہے کہ جس وقت میں اس کی بات ہوگی، پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو. موت جو ہے اسی واسطے ہے تاکہ اپنے دنیا کے اندر کے کیے ہوئے کا وہاں جا کر حساب کرے، حساب چکاویں. حساب چکانے کے لیے خدا پاک نے موت و حیات پیدا کیا. حیات اس واسطے کرنے کا موقع ہے، کرنے کا موقع دیا ہے کہ اس کے اندر کرے، اور موت اس واسطے تاکہ کیے ہوئے کا حساب جو ہے خدا پاک کے سامنے چکایا جاوے اور پیش کیا جائے. ایسا نہیں کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر آیا ہے جو چاہے کر جاوے اور وہاں جا کے چھوڑ دیا جاوے. ایسا نہیں، ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، ہر دن کا، ہر گھنٹے کا، ہر منٹ کا، ہر سانس کا، کہ کیا کر کے آئے ہو. آیا خدا کے حکموں کو زندہ کر کے آئے ہو یا اس کا جنازہ نکال کر آیا.
دنیا کے اندر انسان کے زندگی گزارنے کے یہی دو طریقے ہیں، ایک خواہشات کا طریقہ ہے، جی چاہی کا طریقہ ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اور چاہے خدا کے حکم ٹوٹے چاہے نبی کی سنت کے اوپر جو ہے چھری چلے، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو زندہ کیا جاوے، اس کے حکموں پر چلا جاوے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جاوے، اس میں چاہے خواہشات کو اپنے دبایا جاوے اور ان کے اوپر چھری چلے۔ یہ راستہ خدا کو پسند ہے، خدا پاک اس سے راضی ہوتے ہیں، اور پہلا راستہ وہ خدا کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ خدا پاک عز اسمہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ جس راستے پر چلنے میں خدا کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ساری محنت یہ ساری کوشش یہ اس واسطے ہے کہ ہم جو ہے اپنے خدا کو راضی کرنے والے طریقے پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائیں، خدا کے احکامات کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اسی کے لیے یہ ساری کوشش ہے، یہ جماعتوں میں نکلنا، یہ چلوں میں جانا، یہ 3 چلے کے لیے جانا، یہ اسی واسطے ہے کہ ہماری زندگی جو اپنی راہ سے بچل گئی ہے، ہٹ گئی ہے، ہم نے دشمنوں کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، اس سے ہٹ کر ہماری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائے۔ موت آنے کے بعد یہ ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ ساری رہ جاتی ہیں، ساری چھوٹ جاتی ہیں۔ موت کے بعد تو ایک ہی رنگ کام آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا رنگ، ان کے والا طریقہ وہی خدا کے یہاں قیمتی ہے، اسی کی قیمت ملے گی، اسی کے اوپر جو ہے جانچا جاوے گا، اسی کے اوپر جو ہے سب کو پرکھا جاوے گا، جو اس کے مطابق ہوگا اللہ جل شانہ و منوالہ اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اس کو حاصل ہوگا، اور اگر اس راستے پر نہیں ہے تو بھائی بہت کٹن گھاٹی ہے، بہت کھڑی پیش آنے والی ہے۔ موت جب آتی ہے ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، بھائی بہن اور جو ہے ماں باپ، رشتے دار، بیوی خامن سب چھوٹ جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی رہ جاتی ہے۔ جون جیسا کر کے گیا ہوگا ویسا پاوے گا، اور جون نہیں کر کے گیا ہوگا وہ پچھتاوے گا، لیکن پچھتانے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حسرت اور افسوس کرنے سے کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ یہ کرنے کا وقت ہے جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے، یہ جو ہے تھوڑا سا وقت ہے، اس کے اندر کر لیں گے تو ملنے کا زمانہ بہت لمبا، بہت لمبا۔ قیام موت کے بعد جو ہے زندگی جو ملے گی وہ زندگی ایسی ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی آرائش، اس کی آسائش وہ صرف دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلائی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بیعت کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور جماعتوں میں جانے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے حکموں پر ڈھالیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اس کو لے چلیں، اور جتنا چلیں گے یہ جو ہے اتنا خدا کے یہاں سے پائیں گے۔ موت تک چلنے کا زمانہ ہے، اور موت کے بعد پھر ملنے کا زمانہ ہے۔ جون جتنا یہاں پر چلے گا اتنا وہاں پر آگے رہے گا، اور جون نہیں چلے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، اور پیچھے رہنے والا جو ہے وہ پچھتاوے گا۔ اللہ جل شانہ و منوالہ ہمیں سب کو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی دولت نصیب فرماوے۔ خدا پاک ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرماوے جن سے خدا راضی ہو رہا ہو، جن سے جو ہے خدا پاک کا دین زندہ ہو رہا ہو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے اور تمہیں بھی نصیب فرماوے۔ اب جو بہنیں بیعت ہونے والی ہیں، توبہ کرنے والی ہیں، وہ ذرا رسی دونوں ہاتھ سے پکڑ لیں۔ اگر رسی نہ پہنچ سکی ہو تو اپنا کوئی دوپٹہ وغیرہ ان سے باندھ لیں،
اور وہ بھی اگر نہ باندھ سکے تو نیت کر لیں، اور جو بھائی بھی توبہ کرنا چاہے تو ذرا رسی پکڑ لیں۔ تو پھر جو ہے کر لیں۔ اب حضرت جی بیعت شروع کر رہے ہیں، پہلے خطبہ پڑھیں گے اور پھر فرمائیں گے جیسا میں کہوں ویسا تم کہو، تو آہستہ آہستہ اس کو کہتی رہیں۔ خاموش رہیں، شور نہ کریں۔ اس میں بھائی دیکھو، جو حضرت شیخ وغیرہ سے بیعت ہیں، جس کے پیر کا انتقال ہو گیا ہو نا، وہ پھر دوبارہ بیعت ہو سکتا ہے، سمجھے بھائی؟ لیکن جس کے پیر حیات ہیں اور وہ حقانی بھی ہیں تو وہ رسی نہ پکڑیں اور نیت بھی نہ کریں بھائی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ أما بعد، جب میں کہتا رہوں دھیان سے سنیں اور اپنی زبان سے کہتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، اللہ پاک کے سوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پاک بندے ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، جو کچھ بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے ہم اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنی عالی ذات میں ہے اور پاک صفات میں ہے، اور قبول کیے ہم نے اس کے سارے حکم، توبہ کی ہم نے
شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، چوری سے، زنا سے، شراب سے، جوئے سے، سود سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، دین پھیلانے میں کمی کرنے سے، دین سیکھنے میں سستی کرنے سے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے عہد کرتے ہیں ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، پرایا مال ناحق نہیں کھائیں گے، ناحق کا خون نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، سود نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، دین پھیلانے میں کمی نہیں کریں گے، دین سیکھنے میں سستی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے۔ بس بھائی دیکھو، جن چیزوں سے توبہ کی ہے ان سے اہتمام سے بچیں، عورتیں اور مرد دونوں کے دونوں جو ہے ان چیزوں سے بچنے کے مکلف، ان سے اہتمام سے بچیں، اور یہ 5 باتیں ہیں، انہیں اس نیت کے ساتھ کریں کہ پوری زندگی کو شریعت کے مطابق سنت کے موافق گزاریں۔ پہلی چیز تو نماز، مردوں اور عورتوں کے لیے پہلی چیز جو ہے کرنے کی وہ نماز ہے۔ مرد جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہے، عورتوں کے ذمہ جماعت نہیں ہے، وہ اول وقت پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ 4 وقت کی نفلیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، جہاں تک ہو سکے ان کا بھی اہتمام کریں۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے، جس میں 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر شوق سے پڑھیں۔ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو۔ تیسری چیز قرآن پاک، جو بھائی اور بہن پڑھے ہوئے ہیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کی مقرر فرما لیں، وظیفے کے طور پر اس کو تلاوت کریں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کریں۔ چوتھی چیز یہ فضائل اعمال کی کتابیں ہیں، مرد جو ہے اپنی اپنی مسجدوں میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں
تھوڑی دیر اس کو سنتی سناتی رہیں۔ پانچویں چیز جو مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں، وہ گشتوں کا کرنا ہے۔ 8 دن میں 2 گشت، مہینے میں 3 دن، سال کا چلہ، یہ تو ناغہ نہ ہو، اللہ ہمت دے تو 3 چلے۔ عورتوں کے ذمے گشت نہیں ہے، وہ ملنے جلنے والیوں سے، آنے جانے والیوں سے بجائے بیکار باتوں میں وضاح کرنے کے دین کی، ایمان کی، کلمے کی، نماز کی، قرآن کی، جنت کی، دوزخ کی، آخرت کی یہ باتیں کریں۔ دنیا کی باتیں کرنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور آخرت کی باتیں کرنے سے دلوں میں زندگی آتی۔ یہ 5 عمل کریں اور ہر چیز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما، اے اللہ اس توبہ میں حقیقت پیدا فرما، اے اللہ اس بیعت میں حقیقت پیدا فرما، اے اللہ اس کے ذریعے یا اللہ سنتوں پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے احکامات پر جمنے والا بنا دے، اے اللہ برائیوں سے ہم کو بچا دے، بھلائیوں کا شوق نصیب فرما دے، ہمیں اپنے بھلے بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ موت اور ما بعد الموت میں برکت مقدر فرما، اے اللہ موت کی سختیوں پر اعانت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما، اے اللہ دین کے سچے خادموں میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرما، اے اللہ کرم کا